الحمد لله ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء سبحان الله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء سبحان الله ما شاء الله وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحان الله فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز کے ساتھ پڑھیے السلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں امام الانبیاء حبیب الکبریاء رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا. اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج اس مقدس و مبارک 11ویں شریف اور شب برات کی محفل پاک کے اندر بیٹھنے کی توفیق رفیق عنایت فرمایا. آپ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو آنے والی شب کے استقبال کے لیے بٹھا دیا. سبحان اللہ. ایک وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رات آ جاتی ہے پھر اس رات کے کسی حصے میں کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. آپ کو رب تعالیٰ نے ابھی وہ رات آئی نہیں، آپ پہلے ہی اپنے دامن پھیلا کر اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے بیٹھے. سبحان اللہ. اور جو پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھ جائے کہ وہ عظمتوں والی، رحمتوں والی، بخششوں والی رات آنے والی ہے، اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ہر روز امتیوں کے اعمال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اسی واسطے صوفیاء کے نزدیک، بزرگان دین کے نزدیک یہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے کہ صوفیاء، بزرگان دین عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس کو ضائع نہیں کرتے. وقت اکثر خلوت کے اندر جا کر وہ یاد الہی کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. گنبد خضرا کی طرف دھیان کر کے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا شروع کرتے ہیں. اس واسطے کہ آج ہمارے اعمال جو ہیں اس وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں، تو ہمارے اعمال اس حالت کے اندر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، مصطفیٰ کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھ. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک جس کے دو عنوان ہیں، جس کے دو موضوع ہیں. ایک اس کا موضوع ہے سیدنا امام ربانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسانی والحسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شب. اور دوسرا جو اس کا موضوع ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والی شب ہے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا اور رب تعالیٰ کی بخشش کا امیدوار بن کر بیٹھنا. ہم اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقیدہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پاکیزہ مسلک عطا فرمایا ہے. اس مسلک کی ہر عبادت جو ہے وہ نور علی نور، اس مسلک کی ہر عبادت نور علی نور ہے. چاہے ہم حضرت
حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کا عرس منائے، سبحان اللہ، چاہے ہم حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا عرس منائیں، چاہے ہم حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کا عرس منائیں، چاہے ہم حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں منائیں، ہم اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ مسلک، ایسا پاکیزہ ذہن عطا فرمایا ہے کہ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جس کار خیر کی طرف اٹھاتے ہیں، رب تعالیٰ ہم اہل سنت والجماعت کو نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں بزرگان دین کے ساتھ نسبت اور تعلق اور ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی غلامی اختیار کرنا، ان کی صحبت اور مجلس اختیار کرنا، ان کی معیت میں بیٹھنا، صحبت میں بیٹھنا تو جو ہے ہی نور علی نور ہے۔ اگر ہم ایک بندہ مسلمان جس کے ساتھ ہمارا کوئی دنیاوی رشتہ تعلق نہیں، نہ وہ ہمارا بھائی لگتا ہے، نہ وہ ہمارا بھتیجا لگتا ہے، نہ وہ بانجا لگتا ہے، نہ ماموں ہے، نہ چاچا ہے، نہ تایا ہے، کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی تعلق اور رشتہ ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس خیال سے، اس نیت سے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام، یعنی غلامی مصطفیٰ کا رشتہ جو پیش نظر ہوتا، اس رشتے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کے پاس جاتا ہے ملاقات کے لیے، وہ صرف اس کی اتنی عزت کرتا ہے، اتنی کہ وہ اس کے لیے بستر بچھاتا ہے، اس کو تکیہ پیش کرتا ہے۔ اب بستر بچھانا یا تکیہ پیش کرنا کوئی تہجد کی نماز نہیں ہے، کوئی چلا کاٹنا نہیں ہے، یہ ایک مختصر سا عمل ہے۔ میری بات تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ ماشاءاللہ سارے پاکستانی ہیں، پنجابی اردو ہے نا، یہ خوب سمجھتے ہیں۔ یہاں جب نئی جو نسل ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اردو اور پنجابی سے نابلد ہے، وہ نہیں سمجھ، باقی تو الحمدللہ سارے جانتے ہیں کہ وہ اس کو بستر پیش کرتا ہے، اس کو تکیہ پیش کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان بندے کا اس کو تکیہ پیش کرنا، بستر بچھا کر دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ دیکھا مسلمان کا اس کلمے نے ہمیں کتنا فائدہ عطا فرمایا۔ بے شک، نبی کریم علیہ السلام کی نسبت اور تعلق اس کلمے کا تعلق ہے، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں، اگر صرف اور صرف جانتے ہیں تو صرف نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کی نسبت جانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اگر آپ نے مجھے منبر پہ بٹھایا ہے تو صرف نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ۔ بے شک، بے شک، نہ میں کوئی بادشاہ ہوں، نہ کوئی وزیر ہوں، نہ کوئی سیاسی لیڈر ہوں، اگر کوئی منصب ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا منصب۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو قائم اور دائم رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ آج کی جو تقریب سعید ہے یہ حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضور غوث پاک کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ داری ہے؟ اگر کوئی رشتہ اور تعلق ہے تو وہ صرف محبت کا تعلق ہے۔ بے شک غوث پاک کی محبت نے آپ کو یہاں پر بٹھایا ہوا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی میری محبت ہوگی وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اگر صرف محبت کرنے والے کو صلہ مل رہا ہے تو جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی زندگی کے اندر کتنا نکھار پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ بزرگان دین کے جہاں عرس مناتے ہیں ان کی یادیں مناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں، جس طرح انہوں نے شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کی ہیں، اللہ اللہ کرتے رہے ہیں، سنت مصطفیٰ کو اپنایا اور سنت مصطفیٰ کا درس دیا ہے، اور اسی عمل کی برکت سے رب تعالیٰ نے ان کو محبوب سبحانی کا درجہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر سنت مصطفیٰ کی برکت سے وہ محبوب سبحانی بن گئے ہیں تو ہمیں کس چیز نے منع کیا ہوا ہے کہ ہم سنتوں کو نہ اپنائیں؟ ہمارے راستے میں کون سی شہر رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ ہمیں کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ ہم علم دین حاصل نہ کریں؟ یہاں پر بڑی مرتبہ 11ویں شریف کا جو ہے محفل ہوئی ہوگی، بڑے ہی آپ نے بیانات سنے ہوئے ہوں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 10 سال، 10 سال کی عمر۔ اب 10 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی عمر جو ہوتی ہے وہ پڑھنے لکھنے کی عمر ہوتی ہے، سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ بغداد شریف کے اندر اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر حج پر جانے کے لیے ایک قافلہ آ رہا ہے، جس نے حج پر جانا ہے وہ تیاری کر کے مقررہ وقت پر مقررہ دن پر وہاں پر پہنچ جائے اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر حج پر چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں یہ اعلان سنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اعلان سن کر اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوا، اپنی اماں جان سے کہا اماں جان فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر حج پر جانے کے لیے قافلہ آ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی جا کر کعبے کا طواف کروں، نہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنی اماں جان کے پاس گیا، اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی اس قافلے کے اندر شامل ہو جاؤں۔ اب سنیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں۔ آپ دیکھیں ماں ہو تو ایسی ہو جو مستقبل، غوث پاک کے روشن مستقبل کو دیکھ رہی ہے۔ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جن فضاؤں میں تو نے پرواز کرنی ہے اور جس میدان کے تم شہسوار بننے والے ہو اس کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، حدیث مصطفیٰ کا علم حاصل کرنا، فقہ کا علم حاصل کرنا،
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ نے آخری عمر کے اندر فرمایا اگر مجھے آج پتہ چل جائے بطور ہدایت کے یہ باتیں ہوتی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ علم نہیں ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے اگر علم تھا تو پھر اس طرح کی بات کیوں کی. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ میری زندگی کے اندر 7 دن رہ گئے تو میں سب سے زیادہ بڑھ کر فقہ کا علم حاصل کروں. سبحان اللہ. والدہ ماجدہ نے کیا فرمایا؟ بیٹا تمہاری عمر پڑھنے کی ہے، لکھنے کی ہے، اور جس میدان کے تم شاہ سوار بننے والے ہو اس کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس تاریخ کا اعلان ہوا تھا اس مقررہ تاریخ پر وہ قافلہ آ گیا. اہلیان بغداد نے اس قافلے کا استقبال کیا. اس وقت جب حاجی حج پر جاتے تھے تو وہ ان کا اصل حقیقت کے اندر حج ہوتا تھا. بے شک. جو حج پر جاتے تھے تو ان کو بھی پتہ چلتا تھا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، تو جو ان کو بھیج رہے ہوتے تو وہ بھی ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ حج پر جا رہے ہیں. بے شک. جب حاجی حج سے واپس آتا تو اس وقت اس کا شاہانہ استقبال ہوتا تھا. درود و سلام کی صداؤں میں اس کو گھر میں اپنے چھوڑ کر آتے تھے اور راستے میں اس سے دعائیں کرائی جاتی تھی. جب وہ جاتا تھا تو پھر بھی اس سے دعائیں کرواتے تھے، جب وہ آتا تھا تو پھر بھی اس سے دعائیں کرواتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مقررہ تاریخ پر قافلہ آ گیا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہماری عمل کے لیے ہے، درس کے لیے ہے، سبق کے لیے. ہم صرف کرامات سن لیتے ہیں کہ غوث پاک نے 11 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا ترا دیا. ہم مانتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. عملی زندگی کے اندر ہم قدم نہیں رکھتے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ قافلہ آ گیا، قافلے والوں نے اس قافلے کو اس انداز میں رخصت کیا جن حضرات نے اس قافلے کے اندر شریک ہونا تھا وہ شریک ہوئے اور آپ نے اپنے لواحقین کو رخصت کیا. اور کسی نے وصیت کی کہ میرے لیے خاک شفا لانا، کسی نے کہا کہ میرے لیے آب زمزم لانا، کسی نے کہا کہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر میرے لیے دعا مانگنا، کسی نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا. ہر کسی نے اپنی اپنی دعائیں پیش کی، التجائیں پیش کی. جب وہ قافلے کو رخصت کر کے سب واپس لوٹے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی واپس آ گیا. اس قافلے کو رخصت کر کے گھر واپس آیا اور اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کر قافلے کو دیکھنے لگا کہ اب قافلہ جو ہے یہ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا. غوث پاک فرماتے ہیں میں چھت پر چڑھ کر قافلے کو دیکھنے لگا. فرماتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ قافلہ جب میری نظروں سے دور ہو گیا، فرماتے ہیں کہ چھت پر کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک ایسی کیفیت عطا کی کہ میں نے اس عالم کے اندر دیکھا کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں. سبحان اللہ. 10 سال کی عمر. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں اور حج کے جتنے ارکان ہیں میں نے ان سارے ارکان کو پورا کیا. سبحان اللہ. جب سارے ارکان پورے کر چکا تو جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں جب میں علم دین پڑھنے لگا، مدرسے میں داخل ہو گیا، علماء اور مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا. جب علم دین پڑھ کر فارغ ہوا تو جب علم دین پڑھانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس علم دین پڑھانے کے اندر مجھے وہ برکتیں عطا فرمائی. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا. سبحان اللہ.
پھر جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پڑھانے کے اندر مجھے وہ برکتیاں عطا فرمائی کہ مجھے کتب بنا دیا. درست العلم حتی صرت کتبہ، میں علم پڑھا کر، درس پڑھا کر کتبیت کے درجے کے اوپر فائز ہو. آج ہم علم کو اہمیت نہیں دیتے، عملیات کو اہمیت، عملیات وظائف کو ہم اہمیت دیتے ہیں. ہم طویل داغوں کے چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر جو کتاب اللہ پڑی ہوئی ہم نے کبھی کھول کر اس کو نہیں دیکھا. شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم اس وہم کے اندر پڑ گئے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو ہمارا ذکر نہیں کرتا، ہمارے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، منہ موڑتا ہے، ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. اب جس کے ساتھ ہر وقت شیطان وہ وسوسوں کے اندر مبتلا ہو، شیطانی خیالات کے اندر مبتلا ہوگا، رحمان کی مدد اس کے سامنے حال نہ ہوگی، شیطان اس کے ساتھ ہو جائے گا. جب شیطان اس کے ساتھ ہو جائے گا تو ہم کہے گا کسی نے جادو کیا ہے، چلو جی فلاں شاہ صاحب کے پاس چلو، دم کروائیں، صحابہ لگوائیں، حاضریاں پروائیں، اپنے پیسے لٹائیں، اور تمہارے گھر کے اندر جو کتاب پڑھی اس کو کھول کر کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر کبھی بھی شیطان کا اثر نہیں ہوتا. جنات جو ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جادو ٹونوں سے بچنا ہے تو اپنے اپنے گھروں کے اندر اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کیا، سورہ بقرہ پڑھا کیا. جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کے گھروں سے شیطانیت، نحوست یہ ختم ہو جائے گی. یہ جادو ٹونے، یہ چکروں، یہ حساب کتاب، یہ حاضریوں کے چکروں سے آپ نکل جائیں گے. یہ حاضریاں پڑھنا یا جادو ٹونے، یہ چکروں کے اندر پڑ جانا یا مراقبے کروانے یا نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے. آپ حضرات برطانیہ بھر کے اندر میں نے جہاں گیا ہوں تو لوگ اسی وہم و چکروں کے اندر، انہی خیالات کے اندر مبتلا. اور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق اللہ کی نارائن کتاب کی تلاوت کریں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، اس مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 پہلے سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان کو پڑھا. سورہ طٰہٰ اور سورہ رحمان کو پڑھا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ رحمان کو خود پڑھا تو فرشتوں نے جب اس کلام کو سنا تو فرشتے کہنے لگے وہ امت کی اتنی خوش نصیب امت ہوگی جس کو یہ کلام ملے گا. سبحان اللہ. اور اتنی عظمت والا قرآن، اتنی شان والی کتاب کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، اور گھر کے اندر پڑے پڑے اس کے اوپر وہ دھول پڑ جاتی ہے، آپ نے کبھی اس کو جھاڑا نہیں ہے، موقع نہیں ملتا. آج سے ہی یہ عہد کرے اور وعدہ کرے کہ ہم ہر روز اپنے گھر کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے سورہ بقرہ پڑھا کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گھروں سے جادو ٹونے کی نوسنوں کو ختم کر انشاءاللہ. اور نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کون اور پیر ہو سکتا ہے؟
پیر نبی پاک علیہ السلام تو وہ پیر ہیں کہ نبیوں کے بھی پیر ہیں. سبحان اللہ. اور نبیوں کے پیر کی باتوں کو چھوڑا ہوا ہے تو ان نقلی پیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہو, نسخوں کا بھی آپ نے مجموعہ بنایا ہوا اپنے گھروں کو. اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اپنے گھروں کو آباد کرو. جس گھر کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے سینے کے اندر اللہ کی چند آیات بھی موجود ہے وہ آباد گھر کی طرح ہے, اور جس کے سینے کے اندر اللہ کی آیات نہیں ہے وہ ویرانے گھر کی طرح ہے. اب ویرانہ گھر کس کو کہتے ہیں؟ جو اس گھر کے اندر کوئی بھی نہ رہتا ہو, آفات و بلیات کا ڈیرا ہو, جنات رہتے ہیں. تو جب ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی اس ناراض کتاب کی تلاوت شروع ہو جائے, جب ہم اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. دوران تلاوت میں نے دیکھا کہ میرے پاس میرا گھوڑا میری سواری بندھی ہوئی ہے, اس نے بدکنا شروع کر دیا. پھر میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان سے بادل جو ہے میرے قریب آ چکے ہیں. میں نے یہ ماجرا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر پیش کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تیری سواری بج کی ہے وہ اس واسطے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے, اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے قریب ہو چکی تھی. سبحان اللہ. تکبیر. دیکھا اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھنے کی کتنی برکت ہے. اللہ کی رحمت کے فرشتے آیات کو سننے کے لیے آ رہے ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو سے پہلے وہ مسواک کرتا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے. سبحان اللہ. یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے ساتھ کتنا پیار ہے. وہ سنت جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنتی ہے اس کو سینے کے ساتھ لگایا. سبحان اللہ. سینے کے ساتھ کہ یہ وہ سنت ہے کہ جس کے ادا کرنے سے رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے, رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس بندے کے لبوں کو آ کر چومنا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, شیطان کے چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. شیطان کا ہمارے اوپر اس واسطے غلبہ ہے کہ ہم نے اس ناریب کتاب کو چھوڑا. جو اس قرآن کو پڑھتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یا ان کے اوپر اس کی تلاوت اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تلاوت ایمان کی زیادتی کا سبب بنتی ہے. ایمان بڑھ جاتا ہے جب
کتاب کی برکت سے ایمان بڑھ جاتا ہے، تو جب جس کا ایمان بڑھ جائے تو شیطان کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کم ہو جائے تو پھر ہم شیطان کے چکروں کے اندر پڑ جاتے ہیں، تعویذ دھاگوں کے چکروں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ یا آپ دیکھیں کہ ہمارے امام صاحب کتنے خوبصورت، کتنے جوان امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کے اندر آپ حضرات کو ایسا امام عطا فرمایا ہے کہ جو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر آپ اللہ کی آیات سناتا ہے۔ جب وہ رکوع کرتا ہے تو ہم رکوع کرتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں، جب وہ ضالین پڑھتا ہے تو ہم سارے کہتے ہیں آمین، اور جو کچھ تو کہہ رہے ہیں ایسا سارے نے قبول ہے۔ آپ اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، ان سے کتاب کو سیکھا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے سب سے زیادہ جو جس عبادت کا جو ہے وہ زور دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کی تلاوت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ایک جلیل القدر بزرگ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 90 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی خواب کے اندر زیارت کی۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ حضرت امام مالک کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 90 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی خواب کے اندر زیارت کی۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ رب العالمین تیری رضا کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب عطا فرمایا، اے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے امام میری پیرو، تو رضا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن کریم کیا کر، اللہ کی اس غیب کتاب کی تلاوت کیا کر۔ امام مالک فرماتے ہیں دوسری مرتبہ پھر زیارت ہوئی، دوسری مرتبہ پھر میں نے سوال کیا کہ تیری رضا کس کے اندر ہے؟ دوسری مرتبہ پھر اللہ نے فرمایا کہ میری رضا میری غیب کتاب کی تلاوت ہے۔ تیسری مرتبہ پھر زیارت سے مشرف ہوا، پھر میں نے سوال کیا کہ تیری رضا کس کے اندر ہے؟ تو جواب آیا کہ میری رضا میری اس کتاب کی تلاوت کے اندر ہے۔ حتیٰ کیا فرماتے ہیں کہ 90 مرتبہ میں اللہ کی زیارت سے مشرف ہوا، 90 مرتبہ یہی سوال کیا تو یہی جواب آیا کہ اگر میری رضا چاہتے ہو تو میری اس غیب کتاب کی تلاوت کرنا شروع کر دو، میری رضا تمہیں حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ کی اس غیب کتاب کی تلاوت کریں۔ آج کی جو آنے والی شب ہے یہ تلاوت قرآن کریم کی شب ہے، عبادت کی شب ہے، شب برات ہے، گناہوں سے بچنے کی رات اور جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے شب برات، لیلۃ البرات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی اور دن کے اجالے کے اندر اگر تمہیں آنسو بہاتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے تمہیں شرم اور ندامت محسوس ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں سال کے اندر ایک ایسی رات عطا فرماتا ہوں کہ رات کی تاریکیوں کے اندر اٹھ کر میری بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر بھی میری رحمت تمہیں گدے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات، شعبان المعظم، یہ جو ماہ مقدس ہے، آج کی جو آنے والی شب ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، تقدیروں کے بدلنے کی رات ہے۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، یہ آج کی رات حکمت کے کام جو ہے یہ سپرد کر دیے جائیں۔ کس نے مرنا ہے، کس نے کتنا کھانا ہے، کس کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آنے والا ہے، کہ آج کی رات یہ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر آئندہ سال تک وہی عمل ہوگا۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ اگر آج ہم اس رات اٹھ کر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں گے تو رب تعالیٰ کی رحمت کا سوال کریں گے تو
تو جو رب تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتا ہے تو رب تعالیٰ اتنا سخی ہے، اتنا قریب ہے، وہ اپنی رحمت کے سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ یغفر الذنوب جميعا، یغفر وہ بخشتا ہے، بخشتا رہے گا۔ یہ یغفر کے اندر دو زمانے پائے، زمانہ حال بھی اور زمانہ مستقبل بھی۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ یغفر الذنوب، وہ بخشتا ہے اور بخشتا رہے گا، اس کی بخشش اور عنایت کا سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا۔ ایک ہوتا ہے کسی کے سامنے توبہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے چھپ کر توبہ کرنا۔ رب تعالیٰ کو دونوں طریقے پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے جب تو تنہا ذکر کرتا ہے تو میں تنہا تجھے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب تو کسی محفل کے اندر بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی مجلس کے اندر تیرا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج میں بخشش کے حوالے سے، اس رات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ہر سال شب برات کے موقع پر ہماری مساجد کے اندر جو ہے یہ صلاۃ و تسبیح پڑھائی جاتی ہے۔ بعض بندے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے اس کی جماعت۔ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ بطور تعلیم کے اگر کسی کو اس کے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، چند بار پڑھے گا تو اس کو اس کے پڑھنے کا طریقہ اثر ہو جائے گا، وہ آسانی کے ساتھ علیحدہ بھی وہ اس کی نماز کو پڑھ سکے گا۔ اور اس نماز کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ نماز تعلیم فرمایا چچا اگر ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو پڑھنا، اگر ہر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے کے اندر ایک دن جمعے کو اس نماز کو پڑھنا، اگر جمعے کو بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنا، اگر مہینے میں نہ پڑھ سکو تو پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھنا، اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو ساری زندگی میں اگر تم نے ایک مرتبہ پڑھ لی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر اگر کوئی ان پڑھ جاہل پیر کوئی بات کرتے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جو پیروں کا پیر جو نبیوں کا پیر ہے اس کی بات کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خسارے کے اندر مبتلا ہیں، ہم گھاٹے کے اندر ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کی بار الہ بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ساری قوم کو لے کر باہر میدان میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر گڑ گڑاؤ، دعا مانگو تو پھر بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر اعلان فرما دیا، جب اعلان ہو گیا تو پوری قوم دعا مانگنے کے لیے تیار ہوگی، وہ میدان کے اندر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد انتظار کرتے رہے تو پھر بارش نہ ہوئی۔ اللہ کا نبی دعا مانگا اور آمین پوری قوم کر رہی، بارش نہیں ہوئی۔
موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر جا کر عرض کرتے ہیں رب العالمین ہم نے تیرے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر جا کر دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اس جماعت کے اندر، اس قوم کے اندر ایک ایسا بدکار شخص ہے، ایسا نافرمان شخص ہے، جب تک وہ اس جماعت سے، اس قوم سے باہر نہیں نکل جاتا اس وقت تک تمہاری دعا جو ہے یہ مستجاب نہیں ہوگی، قبول نہ ہوگی۔ جا کر سب کو اعلان کرو، اکٹھا کر کے اعلان کرو کہ اگر اس جماعت کے اندر، اس گروہ کے اندر ان بری خسرتوں والا نافرمان کوئی شخص ہے وہ یہاں سے نکل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جو ہے وہ جوش کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر جا کر یہ اعلان کیا، کوئی بھی نہ نکلا، انتظار کرتے رہے کہ اب کوئی نکلتا، دائیں بائیں آگے پیچھے سب نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون نکلتا، کون نکلتا۔ جب کوئی بھی نہ نکلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب یہاں پر تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ نکلے ہی کوئی نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا ابھی مانگ رہے تھے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تو چھم چھم کر کے رحمت کی بارش کا نزول ہونا شروع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا کر عرض کرتے ہیں رب العالمین تیرا حکم تھا کہ پہلے اس بندے کو نکالو پھر میری رحمت کا نزول ہوگا، وہ ابھی نکلا بھی نہیں پھر بھی تیری بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی میں نے اسی کی برکت سے بارش کو نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بارگاہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ وہیں پر موجود تھا، اس نے یہ خیال کیا اگر میں یہاں سے نکلوں گا تو سب لوگ دیکھ لیں گے، میرا راز فاش ہو جائے گا، میرے عیبوں کے اوپر جو پردہ ہے وہ اٹھ جائے گا، میں بے نقاب ہو جاؤں گا۔ اس نے اندر ہی اندر، دل ہی دل کے اندر، خیال ہی خیال کے اندر سچی توبہ کر، اے اللہ تیرا نبی موسیٰ جو ہے یہ میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ میں آئندہ ساری زندگی کوئی گناہ نہ کروں گا، برا کوئی کام نہ کروں گا، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اندر ہی اندر دل ہی دل میں سچی توبہ کر لی ہے تو ہم نے اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کی توبہ کی برکت سے بارش کا نزول فرما۔ آج نے محترم آج کی جو رات ہے یہ بڑی ہی مقدس اور مبارک رات ہے اور شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ بزرگ مہینہ، بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ بزرگ جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہو، کرامات ہو، صفات کا حامل ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے، اللہ کے قریب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ کریم الطرفین، کریم الطرفین کس کو کہتے ہیں؟ جدے سجا بھی عظمت والا ہوا تو کھبا بھی عظمت والا ہوا، جدے اگیا بھی کوئی عزت والا ہوا تو پیچھا بھی کوئی عزت والا ہوا ہے، اور جدے نانے بھی عزت والے ہوا تو جدے دادے بھی عزت والے ہوا، انہوں آدھن کریم الطرفین۔ شعبان المعظم کا مہینہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کریم الطرفین مہینہ۔ اس سے پہلے جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ بھی عزت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ وہ بھی عزت والا مہینہ ہے۔ تو درمیان کے اندر شعبان المعظم کا مہینہ یہ کریم الطرفین ہے، اس سے پہلے بھی برکت والا مہینہ، اس کے بعد بھی برکت والا مہینہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
رجب شریف کا مہینہ جو ہے جو گزر چکا ہے یہ نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ، اور شعبان المعظم کا مہینہ اس کو پانی دینے کا مہینہ، اور جب پانی دیتے ہیں تو فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پھر فصل کو کاٹنے کا مہینہ، اس کا پھل حاصل کرنے کا مہینہ۔ تو جس نے رجب شریف میں نہ نمازیں پڑھی ہو، نہ عبادت کی ہو، نہ اس کا بیج بویا ہو، تو جس نے بیج نہ بویا ہو تو وہ کس طرح پانی دے گا؟ جب پانی نہیں دے گا تو فصل تیار ہی نہیں ہوگی۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس کے ثمرات کس طرح حاصل کرے گا، اس کی برکتیں کس طرح حاصل کرے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب رجب شریف کا مہینہ آئے تو اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ، عبادات کا بیج بونا شروع کر دو، حسنات کا بیج بونا شروع کر دو، اور پھر اس کے بعد جب شعبان المعظم کا مہینہ آئے تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے اس بیج کو پانی دو تاکہ وہ فصل پک کر تیار ہو جائے۔ تو جب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو تو تم ان کو سمیٹنے کے قابل ہو۔ حضرت محترم، یہ موضوع بڑا طویل موضوع ہے، ساری رات اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان ربک واسع المغفرہ، کہ بے شک تیرے رب کی رحمت اور بخشش ہے یہ بڑی وسیع ہے، اس کو حاصل کر، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا۔ جب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تیرے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی رات ہمیں یہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آئندہ ساری زندگی جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق بسر کریں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق کہا کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور خود تلاوت کیا کریں، خود تلاوت کیا کریں۔ اگر ایک عامل تمیز دھاگے کرنے والا، چلے کاٹنے والا، کبانے والا آپ کو کہتا ہے یہ آیت ہے یا یہ سورت ہے، اس کو نہ اتنی مرتبہ پڑھوانا ہے یا پڑھنا، آپ اس کی بات پر اتنا یقین کر لیتے ہیں، اتنا ایمان لے آتے ہیں، صبح و شام اسی فکر کے اندر رہتے ہیں، کسی حافظ قرآن کی ڈیوٹی لگائیں، کسی کو کہیں کہ یہ کام کر، اور خود کیوں نہیں عامل قرآن بنتے، اور خود کیوں نہیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کے عمل بنتے؟ خود اس کی تلاوت کیا کرو، تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی تلاوت کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں تک پہنچنے کی نوبت نہیں آنے دے گا کہ تم کسی عاملوں پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاؤ۔ خود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تسبیحات پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور تمہارے گھروں کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اپنی یاد نصیب فرمائے، اپنا ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔